हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر سے
کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو، اور خاص طور پہ عام طور پہ ایسا تو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ریفرنس سے جاتے ہیں، لیکن آج جو والدین یہاں پہنچے ہیں وہ اپنے بچوں کے ریفرنس سے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک کسی بھی ماں باپ کے لیے میرا خیال ایک بڑا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی والدین اپنے بچوں کے کسی بہترین کام کی وجہ سے اس کا نام لیا جائے یا اسے جانا جائے، کیونکہ ماں باپ بچوں کے لیے یہی ہے کہ سب سے جو دنیا میں دو ایسی ہستیاں ہیں جو آپ کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں دل سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھیں، ورنہ باقی جتنے رشتے یا تعلق ہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپٹیشن یا کوئی ایک احساس سے مقابلہ پیدا ہو، لیکن ماں باپ دو ایسی ہستیاں ہیں جو یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان سے آگے جائیں، اور آج جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اپنے والدین کے لیے فخر ہیں، لاہور پریس کلب کے لیے فخر ہیں کہ آج جو بچے جنہوں نے 90% اباؤٹ یا اس سے زیادہ نمبر لیے ہیں، تقریباً یہی ایوریج بنتی ہے، تو یقیناً ان بچوں کی محنت ہے۔ اور جیسا کہ عمران شیخ نے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج کل جب ہر بچہ سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، میں اسے ٹائم ضائع کرنا کہوں گا کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا اس وقت ٹول بن چکا ہے کہ جس پر لوگ سیکھنے سے زیادہ سکرولنگ پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ یقیناً ایک بہت اہم ٹول ہے لیکن اس کی ایک ایج ہوتی ہے، اس لیے آپ سے یہی میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کے 2 سال جو اگلے ہیں یہ زندگی میں سب سے اہم ہے، جو 11ویں اور 12ویں یعنی کہ FSC یا اگر کہیں کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ یہ 2 سال محنت کر کے گزار لیتے ہیں اور اپنا ایک تعلیم کے لحاظ سے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے یہ 2 سال آپ نے جو پچھلی محنت کی ہے 9th اور 10th کی، اسے آپ نے آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ 2 سال اگر آپ نے کہیں تھوڑی سی بھی سستی کر لی تو آپ کی پچھلی محنت بھی ضائع جائے گی، اور آگے پھر اچھی یونیورسٹیز میں یا اچھی جگہ پہ آپ کے داخلے ہی مشکل ہوں گے۔ اس لیے اس ٹیمپو کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، سب سے اہم یہ چیز ہے۔ مثلا امین حفیظ جہاں بیٹھے ہیں تو امین حفیظ ویسے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ان کے ساتھ بڑا وقت گزرتا ہے، لیکن آج بھی یہ جس جذبے اور جس شوق سے آئے ہیں وہ یقیناً شاید پہلے کبھی نہ آئے ہوں۔ ہمارے سامنے نئی مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے، تو یقیناً آج وہ جس فخر کے ساتھ آئے ہیں وہ شاید پہلے کبھی نہ آئے ہوں۔ تو یقیناً آپ لوگ اپنے ماں باپ کا فخر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں آپ کے والدین بھی یہ امید کرتے ہیں
کہ آپ اس فخر کو برقرار رکھیں گے. باقی لاہور پریس کلب کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹی سی ایک تقریب ہے, اس کا کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں جس حد تک بھی. اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ ایم او یوز بھی ہیں جنہیں فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ. تو آپ لوگ بھی اگر کوئی اس میں جانا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو ایک مرتبہ پھر میں تمام لوگوں کو مبارکباد دوں. شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا. میں لاسٹ ٹائم بھی ادھر آئی تھی اور میں بہت خوش ہوئی تھی آپ سب کو دیکھ کے, کیونکہ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ماشاء اللہ, یہ بچوں کی شکلیں دیکھ کے ان کی شکلوں پہ ایک جو امید ہوتی ہے اور ایک یوٹوپین ایک احساس ہوتا ہے کہ دے کین کانکر دا ورلڈ, یہ دیکھ کے مجھے بھی بہت زیادہ انسپریشن ملتی ہے. تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی محفلوں میں آنا جہاں پہ بچے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اتنی امیدیں ہیں. سو گیو یور سیلوز اے بگ ہینڈ. ابھی آپ سب لوگوں کی زندگیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ماشاء اللہ یو ہیو اسٹارٹیڈ آن دا رائٹ فٹ. آپ نے محنت کی ہے اور آپ لوگوں نے ٹاپ کیا ہے اور آپ لوگوں نے کچھ ٹاپر بچیاں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو بہت بہت مبارک ہو. اور ابھی آپ کی زندگی کی شروعات ہے, تو اس لیے میں کچھ چیزیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں بڑے دھکے کھا کے سیکھی ہیں, تو میں کچھ آپ کو ایک دو ٹپس دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو وہ ابھی سے ہی کائنڈ آف پتہ چل جائے, تو آپ کی وہ ایکسلریشن ہو جائے تھوڑا سا, جو وہ آپ لمبے آپ کو وہ نہ لینا پڑے لمبا رستہ. ایسا لگتا تھا یہ کتاب ختم کرنے میں. پھر اس کے بعد ڈرامے آئے, ڈراموں کی کافی قسطیں ہوتی ہیں, آپ انتظار کرنا پڑتا تھا اگلے ہفتے دوسرا ڈرامہ, اگلی قسط آتی تھی. جو موویز ہیں وہ بھی 3 گھنٹے ایک مووی چلتی ہے, مگر اب یہ جو ریلز کا دور آ گیا ہے اس میں 1 منٹ کے بعد ریل بدل جاتی ہے. 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے. اور اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ناولٹی ہے نا, کہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, اس سے ایک ہارمون ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے ڈوپامین. وہ ڈوپامین کک ہوتا ہے, اور وہ ڈوپامین جو ہے وہ سیم ہارمون ہے کہ جب آپ کوئی ڈرگ لیتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین کک ہوتا ہے. تو جب آپ یہ بار بار ایسے کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ریل کے بعد دوسری ریل کے بعد تیسری ریل دیکھتے ہیں, تو بار بار 1 منٹ کے بعد آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے, ڈیپ تھنک کرنے کی صلاحیت ہے اور فوکس کرنے کی صلاحیت ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. اور اپنے آپ کو جاننا, اپنے اندر جھانکنا, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بور ہو, اپنے آپ پہ توجہ دے سکیں, فوکس کر سکیں, اپنی تھاٹس کے ساتھ اکیلے کچھ دیر بیٹھ سکیں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے. علامہ اقبال ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کی بیوی نے آ کے کہا, کیا کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں. تو یہ جو سوچنا ہے کہ آپ کچھ عرصہ کچھ وقت اپنے بارے میں اپنے اندر جھانک کے سوچ سکیں کہ کیا ایسی چیز ہے. اور بائی دا وے اب سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور میں نے اس کو نام دیا ایپی سینٹر کا. ایک چیز ایسی ہوتی ہے انسان کی جو کہ اس کا ایپی سینٹر ہوتا ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اس ایج میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا آپ کا کول, کہ میں کول لگوں, میں ایکسیپٹیڈ ہوں, سب مجھے پسند کریں, ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایپی سینٹر ہو. ماں باپ کا ایپی سینٹر ان کے بچے, ان کی فیملی ہو سکتی ہے. کسی کا ایپی سینٹر پیسہ ہو سکتا ہے, فیم ہو سکتا ہے, پاور ہو سکتا ہے. ہمارے سیاستدانوں کا ایپی سینٹر پاور ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایپی سینٹرز ہوتے ہیں لوگوں کے, اور یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور وہ چیز جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو تب پتہ چلتا ہے آپ کے ایپی سینٹر کیا ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو راتوں کو جگاتی ہے, کیا چیز ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے, کیا چیز ہے جس کے کھو جانے کا آپ کو خوف ہے, کیا چیزیں جو ملتی ہے تو آپ بہت بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں. وہ آپ کا ایپی سینٹر ہے. اور یہ ڈسکور کرنا, یہ خود ہی کو اپنے آپ کو جاننے کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ آپ ڈسکور کریں کہ آپ کا ایپی سینٹر کیا ہے. اچھا, جو میں اب آپ کو ٹپ دیتی ہوں, جو یہ پوری کائنات ہے نا, اس میں یا تخلیق ہے, مخلوق ہے, یا خالق ہے. جب یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی, فیملی, پیسہ, پاور, شہرت, ایکسیٹرا 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 ایکسیٹرا, یہ ساری مخلوق ہے. یہ وہ چیزیں جو تخلیق کی گئی ہیں. اور خالق اور مخلوق میں فرق ہی یہ ہے
کہ جو چیز تخلیق کی جاتی ہے اس کی ایک بگننگ ہوتی ہے, اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے, وہ انفینٹ نہیں ہوتی, وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. جب اس مخلوق میں سے انسان کسی بھی چیز کو اپنا ایپی سینٹر بنا لیتا ہے یا وہ بن جاتا ہے, انسان بناتا نہیں ہے بائی دا وے, ایپی سینٹر بناتا نہیں ہے, یہ بن جاتا ہے. اور یہ خود ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کا ایپی سینٹر کیا چیز بن گئی ہے. تو اس چیز کی لمیٹیشن سے انسان لمٹ ہو جاتا ہے. جب, اور یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ جو آپ کی بہت زیادہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیز آپ کو کسی نہ کسی طرح سے یا تو نہ ملے, یا ختم ہو جائے, یا کم ہو جائے, یا اگر آپ کا کوئی انسان ہے تو مر جائے, تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بہت ساری نفسیاتی بیماریاں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. مگر جب آپ خالق کو اپنے ایپی سینٹر میں ڈال لیتے ہیں, اور بڑا مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے اپنا ایپی سینٹر چینج کرنا, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ول پاور, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پین. مگر جب آپ خالق کو اپنے ایپی سینٹر میں ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ میں پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ آپ انلمیٹڈ ہو جائیں, کیونکہ خالق کی کیا, خالق از انلمیٹڈ, کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں, پرفیکٹ ہے, انفینٹ ہے. تو جب آپ خالق کو اپنے ایپی سینٹر میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر آپ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ مخلوق ہیں, مگر آپ میں پوٹینشیل ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو ڈرنے, آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا, پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا, آپ کی جو رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کوئی چیز شروع کرنے سے پہلے, تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جو چیز ہے یہ میں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے, میرے پاس دماغ ہے, میرے پاس انرجی ہے, میرے پاس ریسورسز ہے, میرے پاس تعلیم ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے, یہ ساری چیزیں وہ شمشیر ہے, کہتے ہیں نا مومن ہے تو شمشیر پہ کر بھروسہ, یہ ساری چیزیں جو ہے مینز ہے. مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ آپ نے الٹیمیٹ بھروسہ اللہ پہ کر لیا کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں بھی رہی تو آپ کا خدا کا ہے. اس لیے اب جب آپ کا الٹیمیٹ بھروسہ اللہ پہ ہو جاتا ہے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. وٹ ایور یو سیٹ یور مائنڈ ٹو یو کین اچیو اٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کے اندر جھانکیں اور اپنا یہ ایپی سینٹر کی اس جرنی پہ جائیں. اور اس کے بعد ہر بندہ ایک دوڑ میں ہے, ہر بندہ دوڑ میں ہے, پرسیوٹ جسے کہتے ہیں نا. اور ایک جاپانیز سینگ ہے, ایک جاپانیز کانسیپٹ ہے ایکیگائی کے نام سے. ٹھیک ہے, ایکیگائی کیا ہوتا ہے؟ ایکیگائی ہوتا ہے کہ سم تھنگ, ایسی چیز ڈھونڈیں جس سے آپ, سم تھنگ یو لو, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگتی ہے, جو آپ کا پیشن ہے. سم تھنگ دیٹ یو اسکلڈ ایٹ, جو آپ کرنے میں اچھے بھی ہیں. سم تھنگ دیٹ از گڈ فار دا ورلڈ, جو دنیا کے لیے بھی اچھی چیز ہے, مطلب جس میں آپ گیونگ بیک کا بھی ایلیمنٹ ہے. اور ایسی چیز جس میں یو کین بی پیڈ فار, جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی کمائی ہو سکتی ہے. جب یہ چار چیزوں کا انٹرسیکشن آپ ڈھونڈ لیں, جیسے میرے لیے مائی امپیکٹ میٹر سے پہلے میں ایک ملٹی نیشنل میں تھی, ماہر تھی, بہت زیادہ اچھا کما رہی تھی, گلوبل ڈائریکٹر تھی ایک $214 بلین کمپنی کے اندر. مگر وہ سب چھوڑ کے پاکستان اس لیے آئی کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ میرا ایکیگائی نہیں ہے. اور جب میں نے اپنا ایکیگائی ڈھونڈنے کی کوشش کی, سم تھنگ آئی لو, سم تھنگ آئی ایم گڈ ایٹ, سم تھنگ دیٹ از گڈ فار دا ورلڈ, یہ اسے کہتے ہیں پرسیوٹ آف امپیکٹ, کہ آپ کی دوڑ جو ہے وہ امپیکٹ کے پیچھے ہو, ایسی چیز کے پیچھے ہو کہ جس میں جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں, جب آپ چلے جائیں, تب بھی اس دنیا میں تھوڑا سا اپنا کوئی نہ کوئی مارک چھوڑ دیں, کچھ نہ کچھ اس دنیا میں ایسا چھوڑ جائیں جو کہ آپ کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا کو تھوڑا سا بہتر کرتے. آپ کے جانے کے بعد تھوڑی سی بہتر ہو دنیا, کیونکہ آپ آئے تھے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کی وہ ایج ہے. اس وقت اپنے آپ کو ڈسکور کریں, آپ کا ایپی سینٹر کیا ہے وہ ڈھونڈیں, اس کو ان شالو چیزوں سے ہٹا کے خالق کی طرف لے کے جائیں, اور پھر پرسیوٹ آف امپیکٹ کے پیچھے پڑے, اپنے آپ کو ڈسکور کر کے what are you good at, which is your passion, vocation, what your جو جس سے آپ کو محبت ہے, that is your passion. آپ what you're good at is your vocation, what is good for the world is your mission, and what you can be paid for is your profession. ان چاروں چیزوں, کون سی ایسی چیزیں جس میں چاروں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں, اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں. اینڈ ٹرسٹ می, آپ دنیا کے, اگر وہ آپ اگر ڈاکٹری ہے, جیسے آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, آپ دنیا کے بہترین ڈاکٹر بنیں گے. آپ اے آئی انجینئر بن جاتے ہیں, دنیا کے بہترین اے آئی انجینئر بنیں گے, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو جان کے پھر یہ چار چیزیں کمبائن کر کے وہ اپنا پروفیشن چوز کیا. لیو بائی ڈیزائن, ڈیزائن سے لیو کریں, ناٹ بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, جب ایک طوفان آتا ہے نا
تو وہ جتنی چھوٹی موٹی ریپرز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, سب کو ساتھ لے کے ریلے میں چلا جاتا ہے. مگر جو ایک بڑا درخت ہوتا ہے, جس کی بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوتی ہے, جس کی اسٹرانگ جڑیں ہوتی ہیں, اس کو طوفان کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وہ اسٹرانگ درخت بنے, اسٹرانگ جڑوں والا. And inshallah you will excel at whatever you do. Thank you so much. میں سب سے پہلے تو اپنی یونین کی طرف سے, بزنس کمیونٹی کی طرف سے تمام بچوں کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں ایک ایڈوائس آج اسپیشلی آپ بچوں کا جب مجھے پتہ چلا اور یہاں انوائٹ کیا, تو آپ سب بچوں کو ایک ایڈوائس کے لیے, صرف ایک میسیج کے لیے میں آیا. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو, جو آج کل کی ہماری جنریشن ہے, خاص طور پہ جو ینگسٹ ہے, ایف ایس سی کرتے ہیں بچے, جو باہر جانے کا جو سوچتے ہیں, اس بارے میں آپ کو سب سے پہلے میں نے ایک چیز ایڈوائس کرنی ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں, آپ کو مبارک ہے کہ آپ نے یہ فرسٹ اسٹیپ آپ نے کلیئر کیا ہے. 3 اسٹیپس آپ سمجھیں کہ آپ کے آگے ہیں. فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ہے, سیکنڈ ایئر تھرڈ اسٹیپ ہے. آپ وہ کلیئر کرتے تو آپ کے آگے کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد آج کل ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو رجحان ہے بچوں کا, وہ ہے باہر جانے کا. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو اسٹڈی ویزے کا اور اس کے علاوہ باہر یورپ والی سائڈ پہ اس طرح کر کے لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ باہر اسٹڈی کرنے کے لیے جائیں. لیکن 90% بچے ایسے ہیں جو یہاں پہ ایک پوزیشن ہولڈر ہیں اور باہر جا کر وہ اس طریقے سے اسٹڈی نہیں کر سکتے جو وہاں کے حالات ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ایڈوائس ہے, ایز اے فیوچر, آپ لوگ پاکستان کا فیوچر ہیں, آپ لوگ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل ہیں. اور آپ نے جو پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کورس کرنا ہے, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان پہلے ہے. ہمارے کافی ایسے انجینئرز, ڈاکٹرز اور اے آئی کا, جس طرح میڈم قبل چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے کافی زیادہ لوگوں میں ایک سوچ ایسی پیدا کی جس طرح لوگ کافی زیادہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں پاکستان میں ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ وہ پاکستان میں اس وقت ورکنگ کر رہی ہیں. تو جو بچے یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم باہر جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. آپ اگر کوئی بھی کورس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کامیابی عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ پاکستان میں اس چیز کو پر ورکنگ کریں, اس کے بعد آپ باہر جانے کا سوچیں. اور میری خاص دعا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, ہمارے پیا فاؤنڈر الائنس ہے لاہور چیمبر کی طرف سے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی کامیابی عطا فرمائے. اور ہم اپنے لاہور چیمبر کی طرف سے ایک اسکالرشپ پروگرام بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کر رہے ہیں پلان, کہ جس میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اگر جس طرح آپ نے یہ پوزیشنز لی ہیں, تو اس میں بھی ہمارا ذہن ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے پورا پلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسکالرشپ کی بنیاد پہ جو کورسز ہوں گے لاہور چیمبر اور اپنی یونین کی طرف سے انشاءاللہ وہ کروائیں گے. اور میں اب سب آپ بچوں کو مبارکباد دوبارہ پیش کرتا ہوں اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے ایک نعرہ بھی لگائیں پاکستان کے لیے, پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پریس کلب کے صدر ارشد انصاری, جنرل سیکرٹری, کسی کا نام لینے کو دل نہیں کر رہا, آج دل کر رہا ہے اپنے چمکتے دمکتے ستاروں کو سلوٹ کرنے کا. ان ستاروں کا جنہوں نے ہمارا قد بڑھا دیا, ان چمکتے ستاروں کا جنہوں نے ہمیں ہماری پہچان دی. یہ پیارے پیارے بچے جو کل کا پاکستان ہیں, جو ہماری امید ہیں, میں ان بچوں سے کہوں گا کہ ہم نے آپ کو سلوٹ کیا, آپ اٹھ کر اپنے والدین کے لیے کلیپنگ کریں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پر ہیں. والدین کے لیے اٹھ کر تمام طالب علم کلیپنگ کریں.
صحافیوں میں کہا جاتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ صحافی بن جاتا ہے اور پھر صحافی بن کے وہ سارے غصے نکالتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. صحافیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 3. اس نے پوچھا کتنے ہیں؟ کہتا ہے ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے اور ایک ایسے ہے. کہتا ہے یار بھائی میں نے آپ سے بچوں کا پوچھا ہے کتنے بچے ہیں؟ کہتا ہے اصل میں جب میں صبح جاتا ہوں بچے اسکول چلے گئے ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں بچے سوئے ہوتے ہیں. ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ صحافی، ورکنگ جرنلسٹ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو پورا ٹائم نہیں دے پاتے. اور آج ہمارے بچوں نے جتنے اچھے نمبر لیے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کلاس 9 اور کلاس 10 کے بچے وہ یہاں پر بلائے گئے ہیں کہ جنہوں نے 9th میں 500 سے زائد اور 10th میں 1100 سے زائد نمبر لیے ہیں. ہم ان پیارے چمکتے دمکتے ستاروں کو سارے والدین مل کے، بچے اب کلیپنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے کلیپنگ کریں گے. جناب صدر، یہ جو صدر صاحب ہے نا، یہ بڑا پیارا لو انسان ہے. یہ ارشد انصاری ہے. اس نے میرے ساتھ جرنلزم کا ایک طویل سفر طے کیا. اور شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ جب ہم تھکے ٹوٹے دفتر آ کے خبریں بنانے لگتے تھے تو ارشد انصاری کی نشست جنگ اخبار میں اور جیو میں میرے ساتھ تھی. میں اس کو کہا کرتا تھا ارشد تو میرے ہاتھ سے ذرا دبا دے، میری ٹانگیں دبا دے. تو ارشد اتنا پیارا آدمی ہے، امین حفیظ کا دل نہیں توڑتا تھا. تو یہ آج جب پریس کلب میں آیا تو کلب میں بھی آ کے جب بھی ارشد انصاری آتا ہے ایسی سرخی پاؤڈر لگاتا ہے، ہائے 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 ہائے. دنیا کہتی ہے کہ ارشد انصاری جب بھی آتا ہے پریس کلب کو خوبصورت کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بیوٹی پارلر سے ہو کر آیا. ایک دفعہ پھر اپنے بچوں کے لیے. اور یہ جو زاہد عابد ہے نا، اس کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پریس کلب کے صدر کی، نئی ہم تقریبات کریں. ہم دیکھیں ساری دنیا کو عزت دیتے ہیں، ہم میڈیا والے ساری دنیا کو عزت دیتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو عزت دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور یہ دیکھیں حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. تمام ٹی وی چینل یہاں پر موجود ہیں، اخبارات کے رپورٹر موجود ہیں، کیمرہ مین موجود ہیں. ہم بچوں سے آخری بات کریں گے. یہ میری بڑی پیاری بہن ہے، یہ بڑی زبردست قسم کی ورکنگ جرنلسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کی تکریم میں اور اضافہ کرے. میں اپنے بچوں کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کلاس 9 اور 10th میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں. آپ بچوں 3 باتیں کبھی نہ بھولنا. ہماری چیف گیسٹ کنول چیمہ نے آپ کو بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں. آپ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا. نمبر 1، ماں باپ کی عزت احترام، ان کے آگے آپ نے سر جھکا کے بات کرنی ہے. یہ آپ کی کامیابی کا پہلا راستہ ہے. نمبر 2، آپ نے اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے والد اور والدہ سے زیادہ بڑے مقام والا شخصیت آ گئی ہے. اپنے استاد کا اتنا احترام کریں. میں سمجھتا ہوں ہم جیسے نارمل بچے آج اگر عزت اور ترقی کی مناظر پر موجود ہیں تو میرے اندر کوئی خوبی نہیں. اتنی خوبی میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہے. اور تیسری اور آخری بات، یہ پیاری بیٹیاں اور بیٹے اپنی کتاب سے، اپنے پروفیشن سے جو آپ بننا چاہتے ہیں، ہم کبھی نہیں چاہیں گے. میری ایک بیٹی جو اس وقت MBBS فائنل ایئر میں آئمہ امین، میں نے نہیں کہا، وہ ماشاءاللہ نمبر اتنے اچھے لیے. فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں اس وقت فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. میری دوسری بیٹی نے 1200 میں سے 1169 نمبر لیے. اسکول ٹاپ کیا، کانوینٹ آف جیزس میں میری اپنی اکیڈمی ٹاپ کی. خواہش تھی کہ اتنے اچھے نمبر ہیں MBBS میں جانا چاہیے. پوچھا، کہتی ہے میں نے انجینئرنگ کرنی ہے. میں نے کہا بیٹے گو ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو بننا چاہیں ہم ان کے لیے وہ راہ ہموار کریں.
ان کی رہنمائی کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک دفعہ اور آخری بار تمام بچوں کے لیے تالیاں بجائیں گے ہم کھڑے ہو کر کہ یہی ہمارے بچے ہیں, غیروں کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو جو چمکتا شائننگ سٹار ہے ان کے لیے ہم پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں ان کے ساتھ کنور چیمہ اور زاہد صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ان بچوں کو سلوٹ کرتے ہیں. محترمہ کنور چیمہ صاحبہ اور گورننگ بورڈ سیکرٹری صاحب اور گورننگ باڈی کے اراکین عمران شیخ صاحب, بابا جی, عابد صاحب اور میرے معزز ممبران اور ان کی فیملیز, بچے. امین حفیظ صاحب نے آپ کو ہماری واقعی بڑی پرانی ایک نشست ہے. اللہ تعالیٰ ولی کی رحمت کرے رومان حسان صاحب کو. میں بیچ میں بیٹھتا تھا, رائٹ پہ یہ ہوتے تھے اور لیفٹ پہ رومان صاحب. نہیں ہے زندگی میں, لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک نام تھا صحافت کا اور بہت اعلیٰ آدمی تھے. تو امین حفیظ صاحب نے صحافت میں ایک جدت یہ پیدا کی کہ صحافت میں ایک مزاح بنایا جس کے لیے وہ پاپولر آدمی ہیں اور ایک بڑے اینکر سے پاپولر آدمی ہیں. تو یہ صحافت ایک ماڈرن جرنلزم جو ہے اس کو جو پروان چڑھایا, جس کو سٹارٹ کیا, وہ امین حفیظ صاحب ہے. امین حفیظ صاحب ایک بڑے ہی منجوے, ایک صحافی, اینکر اور ایک بڑے اعلیٰ پروگرام کرنے والے شخص ہیں. اور باقی ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے, تقریباً 35 سال سے ہم اکٹھے ہیں اس صافیانہ ایک قافلے میں. تو میں سب سے پہلے تو ان اپنے معزز ممبران اور اپنی بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, جنہوں نے اتنا بڑا یہ مارکا مارا کہ الحمدللہ آج وہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے آج کے ستارے ہیں یہ کل کو انشاءاللہ تعالی ایک بڑے عہدوں پہ, بڑے ایوانوں میں یہی سائنٹسٹ ہیں, انہی میں سے بیوروکریٹس نکلیں گے, انہی میں سے ڈاکٹرز انجینئر ہوں گے. لیکن ایک بات ضرور میں پیرنٹس سے کہوں گا کہ جو بچے کا ٹرینڈ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو اسے ڈاکٹر بننے دیں, اسے نہ کہیں وہ انجینئر بنے. وہ کہتا ہے میں نے انجینئر بننا تو اسے نہ کہیں تو بیوروکریٹ بن جا. کیونکہ ایک انڈین فلم تھی 3 ایڈیٹس, وہ فلم اس پہ تھی بچوں پہ, کہ وہ ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ تو نے انجینئر بننا ہے, اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل بھی کراتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے کیمرہ مین بننا ہے, اور ہیرو کیمرہ مین ہی بنا, وہ نہیں بن سکا. تو جو بچے کہتے ہیں آپ ان کو اس طرف لے چلیں, انہیں بتائیں بیٹا یہ بہتر ہے, لیکن چوائس ان کو دے دیں, کیونکہ جو وہ چوائس کرے گی یا کرے گا تو اسی میں وہ الحمدللہ اپنی لائف جو ہے وہ اس میں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے. امین حفیظ صاحب کے بعد بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ چونکہ بات بڑی گہری بھی کرتے ہیں اور بڑی لمبی اور بڑی ان کو گرپ بڑی ہے, تو میری اتنی گرپ نہیں ہے ان کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جب آپ نے یہاں پہ ہم نے بلایا تو سیکرٹری زاہد عابد صاحب کو میں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب کہ ان بچوں کے لیے, زاہد عابد ایک ایسا ہمارا لیڈر ہے, وہ ہمیشہ سے مطلب ہم نے جب آئے تو مجھے کہتا صدر صاحب تسی باہر ہی رہنا, تو کلب میں سنبھالوں گا. الحمدللہ کلب کو بہت اچھے طریقے سے چلانا اس کا کریڈٹ ہے, تالیاں ماریں, کیونکہ یہ اس کلب میں بڑی گرفت رکھتے ہیں اور بڑا مطلب اس میں سیاست میں ہمارے ساتھ صحافت کی زاہد صاحب ہمیشہ ساتھ رہے. ہم پہلے بھی کٹھے سیکرٹری اور صدر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب زاہد سے کہا کہ زاہد صاحب یہ تو کم از کم ہمیں ان کا تو پیسے بڑھانے چاہیے, یہ بڑی ایک ایسی خوشی ہے, تحفہ جو ہے وہ اتنا بھی ہو نا, ایک کریمپر بھی ہو تو تحفہ ہوتا ہے, اور یہ انکریجمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عالیہ نبی اور پورے عمران نے سب نے گورننگ باڈی جو ہے ہماری, یہ ایک اچھی روایت ہے, ایک اچھا ٹرینڈ ہے, اس سے کچھ نہیں ہے, اس سے انکریجمنٹ ہے. تو میں اپنے ان بچوں سے مخاطب ہو کے یہ کہوں گا کہ بیٹا
بالکل جس طرح امین سعید صاحب نے کہا کہ پہلے ماں باپ کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جو ہے مستقبل آپ نہیں چل سکتے. اور ٹیچر کو واقعی ماں باپ کی حیثیت کی طرح دیکھنا چاہیے. ٹیچر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس پاکستان اس ملک میں ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ خواہ 20 گریڈ کا کوئی پروفیسر بھی ہو، لیکن آپ اس ملک سے باہر نکلیں اور جائیں تو ٹیچر کے آگے پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی نہیں بیٹھتا، وہ بھی کھڑا ہوتا ہے. اتنی عزت ہے ٹیچر کی وہاں پہ. لیکن یہاں پہ ٹیچرز کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ماں باپ کے بعد ٹیچرز کا اتنا احترام کرنا ہے جتنا اپنے وہ ماں باپ کا کرنا ہے. تو میں نے جب زاہد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا اس میں بچوں کو آپ انعام کیا دے رہے ہیں، تو مجھے بتایا میں کہ نہیں، جو ہمارے 9th 10th کے بچے ہیں جس طرح امین صاحب کی بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی لائق ہیں، بیٹا بھی بڑا لائق ہے. ہمارے سامنے میرا بیٹا اور امین صاحب کا بیٹا اکٹھے پڑھتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک بچہ جب 1200 میں سے 1180 نمبر لیتا ہے، اس سے پتہ ہے ہم تو اتنے نمبر واقعی اب دوبارہ بھی دے تو نہیں لے سکتے، لیکن وہ کس طرح اس نے پڑھا اور اس کو کس طرح ماں باپ کی سپورٹ ہوئی، کس طرح انہیں ٹیچرز کا احترام کیا، یہ بچے یہی بتا سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جب پروگرام ختم ہو ان بچوں کا سارٹ کریں، ان کے انٹرویوز لیں کہ یہ کیسے پڑھتے تھے. ان پہ دیکھیں آج کل اس مہنگائی کے دور میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اور جس طرح اس دور میں جرنلزم اور یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی میں سلام پیش کرتا ہوں ماں باپ کو کہ جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی اور اتنی اچھی تعلیم دی. یا کوئی بھی اسکول ہو، وہ بڑے سے بڑا اسکول ہو، چھوٹے سے چھوٹا اسکول ہو، لیکن 1250 نمبر لینا بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور یہ ہزاروں میں، یہ ہزاروں لاکھوں میں یہ بچے ہیں. تو میں تالیاں مار کے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میں، اور مجھے ان کے فیوچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑے برائٹ فیوچر نظر آتے ہیں. چونکہ اور میں ان بچوں سے کہوں گا بیٹا تعلیم کو نہیں چھوڑنا. میں بھی ایک امین فی صاحب بیٹھے ہیں یا زاہد صاحب بیٹھے ہیں، عمران ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے معزز اراکین بیٹھے ہیں، ہم بھی ایک ادنا طالب علم ہے صحافت کے، اور بندہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. کوئی بھی یہاں پہ اکیلے نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم بھی ایک طالب علم ہیں. تو آپ نے پڑھائی جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. پڑھائی کی عمر کی قید نہیں ہوتی، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا جو بھی ہے، پڑھنا نہیں چھوڑنا. کیونکہ آج کل ہم نے آج سے اپنے کتاب چھوڑ دی ہے. ہم اخبار نہیں پڑھتے، ہم جرائد رسال نہیں پڑھتے، ہم کتاب کو ہاتھ ہی لگاتے. سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے تعلیم کا وہ کتاب کو چھوڑ دینا. کتاب دیکھتے نہیں ہیں، اخبارات پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے رسالے پڑھیں، میگزینس پڑھیں، آپ کرنٹ افیئر دیکھیں. آج کل تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، نیٹ پہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اپڈیٹ ہوتا ہے انسان کے اب جو ہے دنیا کہاں چل رہی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے عالیہ، آپ سب لوگوں نے جو یہ تقریب سجائی ہے، یہ گورننگ باڈی لاہور نے ایک روایت قائم کی ہے، ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. ایف اے میں بھی کرائیں، گریجویشن میں بھی کرائیں، تاکہ یہ بچوں کی انکریجمنٹ ہو. یہ فیملی کلب ہے، یہ آپ کا کلب ہے، یہ بچوں کا کلب ہے، یہ ممبرس کا کلب ہے، ان کی فیملیز کے، ان کے ماں باپ کا کلب ہے، یہ آپ کا کلب ہے. آپ بالکل یہاں آیا کریں، بیٹھا کریں، پھرا کریں، پیچھے پہاڑی میں جا کے کھیلا کریں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی جب آپ یہاں آئیں گے اور کھیلیں گے. تو میں نے زاہد صاحب سے کہا کہ زاہد صاحب اس پہ ہم بڑھا دیں. تو الحمدللہ ہم نے آپ کو، میں نے کہا سب کچھ 10-10 ہزار روپے دیں، 20 ہزار روپے دیں. تو ہم ان کے لیے جو ہے ابھی آپ کو ٹوکن ضرور دیں گے، لیکن جو آئے ہیں ان کو کم از کم 10-10 ہزار روپے جو پہلے 3 ہیں ان کو دیں، اور سب کو 5-5 ہزار دیں، تاکہ یہ پیسوں کی بات نہیں ہوتی. یہ وہ بتائے گی، یہ بچہ ہمارا بیٹا بیٹی بتائے گی کہ میں جب گئی تھی تو یہ مجھے نا اس وقت 10,000 ملے تھے، اس وقت 5,000 ملے. پیسوں کی نہیں بات ہے، یہ اس کی بات ہی نہیں ہے. یہ بات ہی صرف ایک انعام کی کوئی رقم نہیں ہوتی، انعام کا کوئی بات نہیں، انعام ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر تمام آنے والوں کو، اپنے معزز اراکین کو، اپنی بہنوں کو، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو واقعی سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے اتنا اچھا کام کیا اور انہوں نے اتنے اچھے نمبر لیے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اپنی تعلیم نہیں چھوڑنی. آپ وعدہ کریں اس کو جاری رکھیں گے، ہر صورت میں جاری رکھیں گے، ڈسکریج نہیں ہونا. کیپ اٹ اپ. انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں
آپ جو ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بڑی جگہوں پہ دیکھیں گے. نائنتھ میں میرے 511 نمبر آئے ہیں. انشاءاللہ میٹرک میں بھی 1100 پلس نمبر لوں گا اور آگے ہو سکتا ہے میں ICS وغیرہ کی IT کی طرف کی فیلڈ میں جاؤں. جی میں نے 1133 نمبر حاصل کیے ہیں اور آگے انشاءاللہ ICS میں IT میں جانا ہے. IT میں نے 1121 نمبر لیا. آگے میں FSC پری میڈیکل کر رہا ہوں اور میرا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ملک کی خدمت کروں جتنی کر سکتا ہوں. جی میرا نام بابر قادری ہے اور آج ہم اپنی یونین کی طرف سے پیا فاؤنڈر لائنس کی طرف سے لاہور پریس کلب میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. اور لاہور پریس کلب نے جو آج کا اقدامات کیے ہیں وہ بہت ہی اچھے کیے ہیں بچوں کے حوالے سے. آج جو پرائز ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہے اس میں ہم اپنی یونین کی طرف سے بھی اور پیا فاؤنڈر لائنس کی طرف سے بھی بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور لاہور پریس کلب کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی.